objective should be to attract foreign direct investment. I therefore urge the government to intensify its efforts in implementing comprehensive ease of doing business reforms and simplifying the existing forest regulations to provide an enabling. اپوزیشن کے شور شرابے میں صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پہلا خطاب. ملک کو حالیہ سیاسی بحران سے نکالنے کی ضرورت پر زور. چیلنجز پر قابو پانا ناممکن نہیں, عوامی امنگوں پر پورا اترنا ہوگا. حکومت مہنگائی کم کرنے اور ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کے لیے معاشی اصلاحات کرے. دہشت گرد عناصر کو ختم کریں گے. صدر آصف علی زرداری نے افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قوم کے لیے فخر کا باعث قرار دے دیا. ملکی ترقی کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش کے لیے کوششیں تیز کرنے کی تجویز. صدر مملکت کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج, شور شرابہ. ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا. بانی پی ٹی آئی کے پوسٹرز اٹھائے. اپوزیشن اراکین کا اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ. گو زرداری گو اور گو نواز گو کے نعرے. ایوان میں سیٹیوں اور باجوں کی گونج. Mr. Speaker, the provision of primary and secondary education is a fundamental right. 21 توپ و سلامی والی احتجاج ہوگا زرداری کے خلاف. اینڈ the reason بھی کہ زرداری میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 41 کے مطابق وہ یونٹی آف دا ریپبلک کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. آرٹیکل 41 یہی کہتا ہے جب آپ یونٹی آف دا ریپبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. زرداری نے ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی صدارت سے استعفیٰ نہیں دیا. وہ نوڈورو جا کر کے پولیٹیکل گیدرنگ کو ایڈریس کرتا ہے, لہٰذا اس کی رائے ارادہ ہی نہیں ہے کہ یونٹی کو ریپرزینٹ کرے. اپوزیشن نے آصف علی زرداری کو غیر قانونی صدر قرار دے دیا. نہ صرف صدر بلکہ وزیر اعظم اور پوری کابینہ ہی غیر قانونی ہے. صدر مملکت کو 21 توپوں کے احتجاج کی سلامی دے کر تقریر ادھوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا. آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کا عہدہ نہیں چھوڑا. بیرسٹر گوہر کا دعویٰ, بانی پی ٹی آئی کے بیرون ملک جانے یا ڈیل کرنے اور تحریک انصاف میں گروپنگ کی افواہوں کی تردید. خواجہ آصف نے پی ٹی آئی قیادت کے سعودی عرب سے متعلق بیانات افسوسناک قرار دے دیے. اپوزیشن پر مضموم سیاسی مقاصد کے لیے انارکی پھیلانے کی کوششوں کا الزام. ان کی سیاست بند گلی میں داخل ہو گئی. وزیر دفاع کا دعویٰ. اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, ان کو میں صرف ان کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ کاش پاکستان کے مفاد میں بات کریں. سیاسی مخالفت میں پاکستان کی دشمنی پہ چلے جانا یہ کوئی بہت ہی نامناسب بات ہے. 9 مئی کے حملہ آور اور آج ملکی مفاد پر حملہ کرنے والے ایک وفاقی وزیر اطلاعات نے سیاسی مخالفت میں مبینہ ملک دشمنی نامناسب اور یو ٹرن لینا پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ قرار دے دیا. دوست ممالک کے ساتھ روابط بڑھانے کا عزم. وزیر اعظم نے بین الاقوامی سرمایہ کاری کے منصوبوں پر کسی بھی قسم کی لاپرواہی ناقابل قبول قرار دے دی. فرسودہ طریقہ کار اور سرخ فیتہ بالکل نہیں چلے گا. بین الاقوامی سرمایہ کاری کے منصوبے مکمل کرنے کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات لی جائیں گی. شہباز شریف کا اسلام آباد میں سعودی سرمایہ کاری سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب. سینٹ میں شبلی فراز اپوزیشن لیڈر نامزد. پی ٹی آئی کے جدوجہد کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا. مخالفین کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا. پی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو. فیض آباد کمیشن ذمہ داروں کا تعین کرنے میں ناکام. کمیشن نے ایسے کئی سوالات پر خاموشی اختیار کی جس کے اسے جواب دینا تھے. ڈان اخبار نے کمیشن کی رپورٹ میں بنیادی خامیوں کی نشاندہی کر دی. کمیشن کا مقصد ان ناکامیوں کا تعین کرنا تھا جس کی وجہ سے ٹی ایل پی کا دھرنا کنٹرول سے باہر ہوا, لیکن کمیشن کی رپورٹ براہ راست کسی بھی فرد کو ذمہ دار ٹھہرانے سے قاصر رہی. ڈان اخبار کا تجزیہ. فیض آباد دھرنا فیض حمید اور ٹی ایل پی نے تیار کیا. مظاہرین فیض حمید کے سوا کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. معاہدہ قبول نہ کرتے تو فرقہ وارانہ فسادات پھیل جاتے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی ڈان نیوز سے گفتگو. دھرنے کا مقصد حکومت کا خاتمہ قرار دے دیا. اڈیالہ جیل پر دہشت گردوں کے حملے کا خدشہ. راولپنڈی پہلا ہدف. اہم شخصیات اور فوجی تنصیبات بھی دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں. وزارت داخلہ نے سندھ ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی سے متعلق کیس میں جواب جمع کرا دیا. عدالت کا سابق وزیر اعظم سمیت دیگر کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم. وفاقی حکومت مسلسل جائزہ لیتی رہے. عدالت کے ریمارکس. وفاقی وزارت داخلہ کے جواب کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا.
اسماعیل خان میں دوران چیکنگ کسٹم انٹیلیجنس کے اہلکاروں پر فائرنگ، 5 اہلکار جاں بحق، 5 سالہ بچی سمیت 2 افراد جان سے گئے، اہلکار کوئٹہ روڈ پر تعینات تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ترکی کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل میتن گیوراک کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان موجود مضبوط تعلقات، مستقبل میں دفاعی تعاون بڑھانے سمیت علاقائی امن اور استحکام کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ جنرل میتن گیوراک کی علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف، ترکی کے چیف آف جنرل اسٹاف کی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات۔ وزیر خارجہ نے ایرانی صدر کا دورہ پاکستان پہلے سے طے شدہ قرار دے دیا، دورے کا اسرائیل کے ساتھ حالیہ کشیدگی سے کوئی تعلق نہیں، اسحاق ڈار کی وضاحت۔ برطانوی ہائی کمشنر کی تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات، عمر ایوب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، برطانوی ہائی کمشنر کا تمام ارکان اسمبلی کو مل کر کام کرنے کا مشورہ۔ وفاقی کابینہ نے عدالتی کیسز میں پھنسے کھربوں روپے کی وصولی کے لیے ٹیکس قوانین میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی، ٹیکس دہندگان کے لیے کمشنر اپیلز کا فورم ختم، اپیلیٹ ٹریبیونل کے خلاف ہائی کورٹس 6 ماہ میں فیصلہ سنائیں گے، ترامیم حتمی منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کی جائیں گی۔ پاکستان میں یومیہ 80,90,000 لیٹر ایرانی تیل کی اسمگلنگ کا انکشاف، سالانہ 2 ارب 80 کروڑ لیٹر ایرانی تیل کی اسمگلنگ ریکارڈ، قومی خزانے کو 227 ارب روپے کا نقصان۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 8 بینکس پر 74 کروڑ 75 لاکھ روپے کے جرمانے رواں سال 31 مارچ کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے دوران قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر عائد کیے گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا ڈیرا، 100 انڈیکس 43 پوائنٹس کی کمی سے 70,290 پر بند، سونے کی قیمت میں کئی روز بعد کمی، نرخ 1,700 روپے کم ہو کر 2,50,200 روپے فی تولہ ہو گئے۔ غیر معمولی شرح سود کے سبب آٹو فائنانسنگ میں کمی، بڑھتی قیمتوں اور صارفین کے قوت خرید کم ہونے کے سبب 9 ماہ کے دوران گاڑیوں کی فروخت میں 38% کمی ریکارڈ کی گئی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج چھٹے روز بھی بارش اور ژالہ باری، کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ نوشکی اور مستونگ سمیت دیگر شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالوں میں طغیانی، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال، 3 گھنٹے کی بارش سے گوادر مکران کا کراچی سے رابطہ منقطع، عید کے بعد سے بارشوں سے حادثات میں زندگی ہارنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ سندھ میں داخل بارش برسانے والا سسٹم کمزور پڑ گیا، کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، تیز بارش نہیں ہوگی، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی، موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی کے بعد شہر قائد کی سڑکوں پر انتظامیہ چوکنا، پانی کی نکاسی کے لیے عملہ مشینوں کے ساتھ سڑکوں پر موجود رہا۔ جام شوروں کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری، اولے لگنے سے بچی اور خاتون سمیت 5 افراد زخمی، گھروں اور دفاتر پر لگی سولر پلیٹس کو نقصان۔ خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع میں گلیشیئر پھٹنے کے خطرات، انتظامیہ نے چترال، دیر، سوات اور کوہستان میں سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا، کمشنر مالاکنڈ ڈویژن کی دریا کنارے آبادیوں، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات، سیاحوں کو بالائی علاقہ جات میں سفر کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ۔ متحدہ عرب امارات میں موسمی الرٹ کے خاتمے کا اعلان، دبئی ٹرام اور میٹرو سروس مکمل بحال، متعدد چراہوں کو کھول دیا گیا، سب سے بڑی ہائی وے شیخ زاید پر ٹریفک کی بڑی حد تک روانی بحال، دبئی اور دیگر ریاستوں میں تعلیمی ادارے کل بھی بند رکھنے کا اعلان۔ الجزیرہ ایئر لائن نے کویت ایئرپورٹ پر 50 سے زائد پاکستانیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، مسافر مدینے سے دبئی جانے والی پرواز میں سوار تھے، دبئی میں بارشوں کے باعث طیارے کو کویت روکا گیا تھا، ایئر لائن انتظامیہ نے بھارتی اور نیپالی مسافروں کو ہوٹل بھجوا دیا، تمام پاکستانیوں کو ایئرپورٹ پر ہی چھوڑ دیا گیا، بزرگ، بچے، خواتین اور بیمار افراد فرش پر ہی سونے پر مجبور۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری، المغازی اور جبالیہ کیمپ پر بمباری سے متعدد گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ صہیونی ریاستی دہشت گردی کے خلاف لندن میں پارلیمنٹ اسکوائر کے باہر سینکڑوں افراد کی ریلی، نیو یارک میں کالج کے طلبہ کا بھی احتجاج، اقوام متحدہ میں فلسطین کو مکمل ریاست کی رکنیت دینے کے لیے ووٹنگ آج ہوئی۔ اسرائیل نے اپنے مذہبی تہوار کی تعطیلات تک ایران پر حملہ مؤخر کر دیا، اسرائیلی حکام نے رواں ہفتے 2 بار جوابی کارروائی کی تیاری کی، امریکی میڈیا کا دعویٰ، مذہبی تہوار کی وجہ سے اسرائیل میں 23 سے 30 اپریل تک چھٹیاں ہیں۔
ایران اسرائیل کے جوہری پلانٹ کو نشانہ بنانے میں کامیاب۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایران کے 99% نہیں 84% ہتھیاروں کو روک پایا۔ صحرائے نقب میں اسرائیلی فوجی اڈے بھی 4 ایرانی میزائل گرے۔ اسرائیلی اخبار کا انکشاف۔ سرچ انجن گوگل نے اسرائیل سے معاہدے پر احتجاج کرنے والے 28 ملازمین کو برطرف کر دیا۔ ملازمین نے گوگل اور صہیونی ریاست کے درمیان $1 ارب 20 کروڑ کے معاہدے کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ طالبان یقینی بنائے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ طالبان کو عالمی برادری سے کیے گئے وعدے پورے کرنا ہوں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کرتارپور میں گندم کی کٹائی کر کے بیساکھی میلے کا افتتاح۔ مریم نواز نے سکھ لنگر ہال میں یاتریوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ ابلے ہوئے چاولوں، کڑھی پکوڑے، مونگ کی دال اور گڑ والے چاول سے توازو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سکھ یاتریوں کی آمد عزت کا باعث قرار دے دی۔ پنجاب حکومت کا صوبے بھر کی جامعات اور کالجز کے 20,000 طلبہ میں ای بائکس اور پیٹرول بائکس تقسیم کرنے کا اعلان۔ درخواستیں 29 اپریل تک وصول کی جائیں گی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تنور مالکان کی ڈھٹائی، روٹی اور نان کی قیمتیں کم نہ کرنے کا اعلان۔ ہوٹلز بند کر دیے۔ لاہور میں مہنگی روٹی اور نان بیچنے پر 13 افراد گرفتار۔ تنور بھی سیل کر دیے گئے۔ کسی کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، عوام کو سستی روٹی فراہم کر کے دم لیں گے۔ وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کا 2 ٹوک پیغام۔ حافظ نعیم الرحمان نے امیر جماعت اسلامی کا حلف اٹھا لیا۔ 9 منتخب امیر حلف اٹھاتے ہوئے آپ دیدہ، سراج الحق اور لیاقت بلوچ سے گلے بھی ملے۔ سازشوں کے ذریعے اقتدار حاصل نہیں کریں گے۔ حلف اٹھانے کے بعد نئے امیر کا ملک میں عوام کی طاقت سے انقلاب لانے کا عزم۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی جیل میں طبیعت ناساز، سخت سیکیورٹی میں سروسز اسپتال لایا گیا، میڈیکل ایمرجنسی میں معائنہ۔ کنکوٹ اور جیکب آباد میں پولیس اور رینجرز کا ڈاکوؤں کے خلاف بڑا آپریشن۔ بختر بند گاڑیوں اور جدید مشینری کا استعمال۔ ڈاکوؤں کے کئی ٹھکانوں اور مورچوں کو آگ لگا دی گئی۔ کچے کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور میں 16 سالہ لڑکی سے زیادتی اور قتل کا مقدمہ درج۔ مقتولہ سے کئی بار زیادتی کی گئی۔ حاملہ ہونے پر دوائیں کھلانے سے موت واقع ہوئی، FIR کا متن۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نئی سڑک پر خطرناک ڈرفٹنگ مہنگی پڑی۔ پولیس نے سڑک کا حلیہ بگاڑنے پر نوجوان کو حوالات پہنچا دیا۔ مرمت کا خرچہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ وہاڑی میں گلی میں آنے سے منع کرنے پر ملزمان کا مبینہ تشدد، نوجوان کے بال اور بھویں مونڈ ڈالی۔ پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ لیا میں میلے سے خواجہ سرا کا اغوا اور مبینہ تشدد۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا T20 میچ راولپنڈی میں بارش کے باعث تاخیر کا شکار۔ مہمان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن بارش نے انٹری دے دی۔ ویسٹ انڈیز کی ویمن ٹیم نے پاکستان کو پہلا ون ڈے 133 رن سے ہرا دیا۔ 269 رنز کے جواب میں پاکستانی ٹیم 156 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 140 رنز بنانے اور 3 وکٹیں اڑانے والے ہیلے میتھیو پلیئر آف دا میچ قرار۔ بھارتی کپتان روہت شرما نے پاک بھارت ٹیسٹ سیریز کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ روہت شرما نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ میچز بہت شاندار ہوں گے۔ بارش کے باعث کرکٹر کامران اکمل، عبدالرزاق، عمر گل اور سابق کپتان مصباح الحق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پھنس کر رہ گئے۔ PIA کے عملے سے عدم تعاون کا شکوہ۔ آسٹریلیا کے شہری نے 400 کلو وزنی کدو کی کشتی بنا کر دریا عبور کر لیا۔ ایڈم فرگسن رائل اسٹریٹ شو میں سب سے بڑا کدو اگانے کا ایوارڈ بھی لے چکے۔